السلام علیکم ویور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آصف خان لغاری یوٹیوب چینل کہ آپ اپنا ایک میڈیکل سٹور کیسے بنا سکتے ہیں، تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر آئے دن کسی نہ کسی کو سر کا درد، کمر کا درد یا کسی کو بخار ہو یا پھر پریشر کی دوائی لینی ہو تو وہ ضرور کسی نہ کسی میڈیکل سٹور پر ضرور جائے گا، اور وہ دوائیوں کو خریدنے کے لیے وہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر پاتا، کیونکہ یہ دوائیاں ہی ہیں جو ہمیں ٹھیک کرتی ہیں اور تندرستی دیتی ہیں۔ دوائیاں ایسینشیل ایشو میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور نہ ہی اس کی سروس بند ہوتی ہے اور نہ ہی ہم اس سے اوائڈ کر پاتے ہیں۔ اسی لیے دوائیوں کا کاروبار بہت ہی اچھا ہے، اسی لیے ہر گاؤں میں میڈیکل سٹور ضرور ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ میڈیکل سٹور کا بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مارکیٹ سائز، پاکستان کی مارکیٹ کی بات کریں تو یہ 2022 میں $120 ملین تک پہنچ گئی تھی۔ آج بات کرتے ہیں کہ آپ کیسے اپنا میڈیکل سٹور کھول سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بزنس کا ٹائم ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میڈیکل سٹور بھی الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہاسپٹل میڈیکل سٹور یہ کسی ہاسپٹل یا میڈیکل سٹور میں ہوتا ہے۔ کبھی آپ ہاسپٹل یا میڈیکل سٹور میں جاتے ہیں تو آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے کہ جو ہاسپٹل کے ڈاکٹر دوائیاں لکھ کر دیتے ہیں اور وہ سٹور والے ڈسکرپشن کے مطابق دوائیاں دیتے ہیں۔ ایسے میڈیکل سٹور کو سب سے پہلے ہاسپٹل سے پرمیشن لینا پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اسٹینڈ لون میڈیکل سٹور۔ یہ مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، جو آپ کا اپنا انڈیویجول بزنس ہوتا ہے۔ اسے آپ اپنے گھر پہ یا کسی چوک پہ یا کسی شہر میں کھول سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ٹاؤن شپ میڈیکل سٹور۔ اس طرح کے میڈیکل سٹور ٹاؤن شپ میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ ایریاز یا پھر گورنمنٹ کالونیز میں بھی آپ میڈیکل سٹور کھول سکتے ہیں۔ لائسنس اینڈ لیگل فارمیلٹیز، میڈیکل سٹور کھولنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پاکستان کے ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں اپلیکیشن دینی ہوتی ہے، جس کے ساتھ آپ دکان کا بلیو پوائنٹ، ڈیوریشن، بزنس ٹائپ اور چالان فیس جمع ہوتی ہے۔ جس نام سے آپ دکان کو رجسٹر کروانا ہو وہ نام دینا پڑے گا۔ دھیان رکھیے یہ میڈیکل سٹور کسی دوسرے نام کے ساتھ نہ ملتا ہو، یا پھر اپنے آس پاس کسی میڈیکل سٹور کے ساتھ آپ کے میڈیکل سٹور کا نام نہ ملتا ہو۔ اپلیکیشن کے وقت آپ کو گورنمنٹ پروف اور ڈرگ ایڈریس پروف بھی دینا ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ بھی آپ کو رجسٹرڈ فارماسسٹ کا بھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ دکان رینٹ پہ لے رہے ہیں تو اس کے لیے ڈاکومنٹس کے نام پر ایک سگنیچر، جس جگہ پہ آپ میڈیکل سٹور اوپن کر رہے ہیں۔ اپلیکیشن کے لیے آپ کو DDCO ڈائریکٹ ڈاکٹر سینٹر آفس سے اجازت لینی چاہیے، یا پھر میڈیکل سٹور والے سے جان پہچان ہونی چاہیے، تو وہاں بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ میڈیکل دکان کھولنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو فارماسسٹ کا لائسنس ہونا چاہیے، یا کوالیفائڈ فارماسسٹ کے پاس B فارما یا پھر M فارما کی ڈگری ہونی چاہیے۔ دوسرا، لینڈ رجسٹریشن، جس جگہ پر آپ کی دکان کھلے گی یا تو وہ آپ کی ہونی چاہیے یا پھر رینٹ پہ ہونی چاہیے۔ انویسٹمنٹ، ایک میڈیکل سٹور کھولنے کے لیے کم سے کم آپ کے پاس 10 لاکھ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے کم میں بھی آپ کھول سکتے ہیں، بٹ دوائیاں مہنگی ہوتی ہیں۔ اس طرح کم انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کا سٹاک کم نظر آئے گا، اور اگر
آپ ہول سیل میں جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ انویسٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو لائسنس فیس، سٹاف، الیکٹریسٹی جیسی چیزوں کے لیے انویسٹ کرنا ہی ہوگا۔ سپیس فار شاپ، میڈیکل کنسٹرکشن کے لیے آپ کو بہت زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے تاکہ سپیس کو صحیح یوٹیلائز کر سکے، اور دوائیاں رکھنے کے لیے شوکیز اور سٹوریج کچھ اس طرح سے بنا ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ بھی سٹاف کی جگہ بھی ہونی چاہیے، اور الگ سے ڈاکٹر کا چیمبر بھی آپ بنوا سکتے ہیں، اور شاپ میں لائٹنگ کا نظام بھی اچھا ہونا چاہیے تاکہ وہ شاپ خوبصورت دکھے اور آپ اپنا آرام سے بزنس کر سکیں۔ ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک سٹور پہ ڈاکٹر ڈیلی بیس پہ چینج ہوتے ہیں، اور ان کو بھی پیشنٹ کی بات کو غور سے سننا چاہیے، اور اگر آپ اس میں ڈاکٹر کی سیٹنگ پلان بھی ارینج کروا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور وہ سیٹنگ پلان کروا کے اپنے ساتھ ڈاکٹر کو بٹھا سکتے ہیں۔ سٹاف، اگر آپ کی شاپ چھوٹی ہے تو آپ اپنے انڈر ایک سٹاف رکھ سکتے ہیں، یا اگر سٹور بڑا ہے، لوگ کافی ساری دوائیاں لیتے ہیں تو کم سے کم 3 سٹاف کی ضرورت تو پڑے گی، اور ان سے ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ صحیح سے دوائیاں دے سکے، اور سٹاف کو دوائیوں کا پتہ ہونا، اور پھر دوائیوں کا فارمولے کا بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کو کسٹمر کے ساتھ اچھے سے بیہیو کرنا بھی آنا چاہیے۔ اور سٹاف کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے وہ میڈیکل سٹور پہ دوائیوں کو مینٹین کرے، جو دوائیاں ختم ہو رہی ہیں یا آرڈر لسٹ والی دوائیاں ہیں اس پر بھی اس کا دھیان ہونا چاہیے۔ اور سٹاف کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل سٹور پہ دوائیوں کو سجانے کا کام بھی سٹاف کے ذمہ ہوتا ہے، تاکہ آپ کی شاپ ویل مینیجڈ رہے۔ یاد رکھیے، دوائیوں کی شاپ کا بزنس کوئی عام جاب نہیں ہے۔ میڈیکل سٹور کم سے کم صبح 8 بجے سے کھول جانا چاہیے اور رات 10 سے 11 بجے تک بند ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے ایریا میں ایک ہی دکان ہے اور ایمرجنسی کی صورت میں رات کو دکان کھولنی پڑ سکتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ بیوٹی پروڈکٹ اینڈ فوڈ آئٹمس، آپ نے اکثر میڈیکل سٹور پہ دیکھا ہوگا، وہاں بیبی فوڈز، کاسمیٹک، بیبی پروڈکٹ، ڈرنکنگ واٹر، چاکلیٹ اور چپس بھی ہوتے ہیں۔ یہ کافی کامن ہے، ہم بھی اپنی دکان پہ رکھ سکتے ہیں اور ان پر اچھا مارجن مل جاتا ہے۔ اور ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، جو دوائیاں ڈاکٹر کی پرسکرائب کی ہوتی ہیں آپ کو وہی دینی چاہیے، اور ساتھ ہی ایسی بہت سی دوائیاں نشے کے طور پر یوز کی جاتی ہیں، انہیں رکھنے سے بچیے، اور دوائیاں ہمیشہ چیک کرتے رہیے کہ ان کی ایکسپائری ڈیٹ ختم تو نہیں ہو گئی، اور انہیں دینے سے پہلے ضرور دیکھ لینا ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایکسپائر ہونے والی ہوتی ہے تو انہیں واپس کمپنی کو واپس کر دیا جاتا ہے، اور اپنے ڈاکومنٹس کو بھی چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ڈاکومنٹس فیل نکلا تو آپ کو ایک بھاری جرمانہ پڑ سکتا ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ، اگر آپ اپنے ایریا میں نیو میڈیکل سٹور اوپن کیا ہے تو آپ کو سوشل میڈیا پر بھی اپنے سٹور کو ایڈورٹائز کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ایریا میں کوئی ڈائگنوسٹک سینٹر نہیں ہے تو آپ کو ٹیسٹ کروانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، تو آپ کسی ڈائگنوسٹک والے کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیجئے اور سیمپل کلیکشن کروا لیجئے، اس سے بھی آپ کی شاپ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑھ جائے گی۔ میڈیکل سٹور کے متعلق ہم نے ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔